أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایکسائٹیڈ ہیں؟ اپنی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں آپ دونوں کتابوں کی؟ الحمدللہ آج آپ کی علوم القرآن کی تکمیل ہوئی اور کمنگ تھرسڈے آپ کی انشاءاللہ علوم الحدیث کی تکمیل ہے اور پورے کورس کی ایک طرح سے تکمیل ہے. سبحان اللہ، یہ ٹائم 6 سال کا عرصہ کتنی تیزی سے گزرا کہ بیان سے باہر ہے. ہر چیز اتنی فاسٹ ہوتی چلی گئی کہ سال، مہینے اور مہینے جو ہیں وہ دن لگنے لگے. ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آتا تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ٹائم کتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا. جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو استقامت کے ساتھ اس کورس کے ساتھ جوڑ کے رکھا. کتنے سارے اپس اینڈ ڈاؤن آئے اور کتنے ہی لوگ متزلزل ہو گئے، لیکن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کام کا بنایا، الحمدللہ جو نہیں آئے ان کی بھی کوئی مجبوری ہوگی، ان سے بھی حسن ظن ہے ہم سب کا، لیکن الحمدللہ جو یہاں موجود ہیں وہ بھی سب چنے ہوئے لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بھی آپ لوگوں کو کامیابیوں سے اور تمام قسم کی برائیوں سے بچا کر کامیابوں کے مراحل پر آگے سے آگے پہنچاتا چلا جائے. آمین. چلیں انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں علوم الحدیث کا. آج کا شارٹ لیسن ہوگا انشاءاللہ. جتنا ہم پلے کر سکیں گے 1 بجے تک انشاءاللہ اس کو ہم پلے کریں گے، اور باقی میں سمجھ سکتی ہوں کافی سارے اسٹوڈنٹ 21 دسمبر کو نہیں ہوں گے، تو کوشش میری یہی ہوگی کہ آج میں لیسن کو زیادہ کمپلیٹ کرا دوں تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس تھوڑا سا لیسن ہو. میں خالی 2 یا 3 ہی آڈیو باقی رہیں گی جو کہ 21 کو رہ جائیں گی انشاءاللہ تکمیل کے موقع پر. تو آ جائیے استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ اپنے نوٹس لیجئے. بسم اللہ کرتے ہیں. ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ صحیح احادیث ہمیں کہاں سے مل سکتی ہیں، تو ہم نے وہ ٹاپک کور کیا تھا. اس کے بعد صحاح ستہ پر ہماری بات ہو رہی تھی، تو انشاءاللہ ہم وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ کائنڈلی اپنی اٹینڈنس 1 ٹائپ کیجئے. سسٹر رفت، سسٹر زینب، سسٹر شہناز، سسٹر سمیرہ، سسٹر سعیدہ مغل، سسٹر سبھین گل، سسٹر رقیہ، سسٹر شاہدہ نسرین، الحمدللہ بارک اللہ فیکم. آپ سب لوگوں کا کلاس میں
इनपुट देने का। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर नाहिद यासीन। बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी क्लास को। फिर सिहासित्ता का एक लफ्ज है, पहले मैंने शायद इसको बताया था, लेकिन आज जरा फिर इसको पढ़ लेते हैं कि बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी और इब्ने माजा, ये 6 किताबें हैं। इन 6 किताबों को आमतौर पर सिहासित्ता कहा जाता है। सिहासित्ता का मतलब है 6 सही किताबें, ठीक है। आमतौर पर इनको सिहासित्ता कहा जाता है। लेकिन यह बात याद रखिए कि इन 6 किताबों में से सिर्फ इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने सही अहादीस ही का इल्तिजाम किया है। इल्तिजाम का मतलब क्या है कि उन्होंने ये बात लाजिम पकड़ी है कि हम अपनी किताब में सही अहादीस को बयान करेंगे, और वो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का एक उसूल था। लेकिन जहां तक सुनन की किताबें हैं, बाकी 4 जो किताबें हैं उनको सुनन अरबा कहते हैं। हर किताब का नाम सुनन से शुरू होता है, लेकिन 4 हो तो अरबा, सुनन अरबा। तो ये 4 जो हैं इनमें 90% अहादीस जो हैं वो सही हैं, और 10% अहादीस जो हैं वो वीक भी हैं, और इसके अलावा आप जो भी कह दें मुरसल, वीक होने की जो भी चीजें हो सकती हैं वो सब उसमें है। तो इस तरह जाके सही बुखारी और सही मुस्लिम और सुनन अरबा को मिला के इनका नाम रखा गया सिहासित्ता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वो किताबें हैं जिनमें ज्यादातर अहादीस सही हैं, ये मतलब है इसका। फिर सुनन अरबा के बारे में एक अहम नोट इन्होंने लिखा है कि सुनन अरबा यानी बाकी जो 4 किताबें हैं सही, यही सुनन नसाई, अबू दाऊद, तिरमिजी और इब्ने माजा, इन किताबों में सही, हसन और ज़ईफ हर किस्म की हदीसें शामिल हैं। इन 4 किताबों को तगलीबन सिहा कहा जाता है। तगलीबन का क्या मतलब है कि गालिब अहादीस जो हैं, ज्यादातर जो अहादीस हैं इनमें, उनको सिहा में शामिल कर लिया जाता है। यानी इसका गालिब हिस्सा सही हदीसों पर मुश्तमिल है, यह मतलब है। सिहासित्ता का यह मतलब नहीं कि इन तमाम किताबों की सारी हदीसें सही हैं, बल्कि इनका मतलब यह कि ये सही तरीन कुतुब हदीस हैं जिन पर एतमाद किया जा सकता है, और इनकी गालिब तादाद सही अहादीस पर मुश्तमिल है, ठीक है। और देखिए दूसरी बात यह भी है कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जब भी वो कोई हदीस बयान करते हैं जहां उनको खुद ख्याल हो कि भाई ये ज़ईफ है, लेकिन उनके दौर में बड़ी मशहूर थी और लोग उसको सही समझते थे, तो उन्होंने अपनी तहकीक के मुताबिक वो हदीस लिखी और आखिर में कमेंट्स दी हैं कि यह हदीस सही नहीं है। ये जुमले लिखे हैं वो इसलिए कि अगर ये ना लिखते तो कल को हमारे पास जब ये हदीस पहुंचती तो हम पे कहते देखें भाई इन्होंने अपनी किताब में तो बयान की, लिहाजा सही है। इस वजह से वो हदीसें जो इन्होंने खुद डिक्लेयर की हैं कि ये ज़ईफ हैं, ये सही नहीं है, उनके बारे में ये कह रहे हैं। इसी तरह सुनन नसाई है, सुनन तिरमिजी है, इनमें भी हैं ऐसी अहादीस कि जिन अहादीस के बारे में खुद इनके कमेंट्स हैं ये हदीस सही नहीं है। तो इसलिए ये चीजें जो है ना सामने रख के हमने इन किताबों को पढ़ना होगा, और इन किताबों में सही अहादीस जो है ना मोस्टली हैं, लेकिन बहरहाल अगर कोई ज़ईफ हदीस आ जाती तो उसके बारे में तहकीक करना होगी। बाज़ उलमा ने सुनन इब्ने माजा की बजाय सुनन दारमी को सिहासित्ता में शामिल किया है। वो कहते हैं कि 6 किताबें इब्ने माजा को निकालिए, उसकी जगह सुनन दारमी को रखिए, तब जाके ये सिहासित्ता है। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि सुनन दारमी जो है, इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, और उनकी किताब में अहादीस जो हैं वो बड़ी सीनियर टीचर्स की अहादीस हैं और मोस्टली सही हैं और सही तरीन है। इसलिए इस किताब को इब्ने माजा की बजाय सियासित्ता में शामिल करना चाहिए। सुनन अद्दारमी में मुनकर और शाज़ रिवायतें बहुत कम हैं और इब्ने माजा में ज्यादा हैं। फिर इसकी सनदें आली हैं, जबकि इब्ने माजा की सनदें नाजिल हैं, और दारमी की सुलासियात बुखारी की सुलासियात से ज्यादा हैं। इमाम बुखारी के पास 22 हैं, लेकिन इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह चूंकि उनसे सीनियर हैं, टीचर हैं, उनकी उनसे ज्यादा है। तो बाज ने क्या किया है, सुनन इब्ने माजा की बजाय सुनन दारमी को रखा है। लेकिन कुछ की राय यह है, अंदलुस के जो स्कॉलर्स थे, अंदलुस के यानी वेस्ट के जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने मुअत्ता इमाम मालिक की बड़ी खिदमत की, उनका यह कहना है कि इब्ने माजा की बजाय मुअत्ता इमाम मालिक को सियासित्ता में शामिल किया जाए। वो ये कहते हैं
تو ہم نے موطا امام مالک کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کی حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کے ہم پلہ ہیں، صرف وہ حدیثیں جو مرفوع ہیں 600، لیکن کتاب کا جو 2/3 حصہ ہے اس کی وجہ سے اس کتاب کو صحیح ستہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو ان 3 کو ہم پڑھ لیا۔ اب چوتھی کتاب ہے سنن نسائی۔ یہ نسائی نہیں ہے، نسائی ہے، نون کے اوپر زبر ہے۔ یہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ جو 303 ہجری کو فوت ہوئے ان کی تالیف ہے۔ سنن نسائی میں کل 5758 احادیث ہیں۔ ہمارے ہی دور کی ایک بڑی شخصیت ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے ایک صاحبزادے یہاں بھی ہیں، اسی مسیساگا میں، انہی کے صاحبزادے۔ تو انہوں نے شرح سیوطی اور حاشیہ سندھی کے ساتھ بتحقیق اسے 8 جلدوں میں شائع کیا ہے، یعنی 8 جلدوں میں خود اپنی سپرویژن میں اس کتاب کی تحقیق کی، اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے سنن نسائی کی شرح لکھی تھی، اور اسی طرح امام سندھی، سندھ کے ایک بہت بڑے عالم تھے محمد حیات السندھی، انہوں نے اس کتاب کے سنن نسائی کے جو اہم جگہیں تھیں ان پہ اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے کو نوٹس لکھے تھے۔ وہ نوٹس اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کی شرح یہ لے کے انہوں نے سنن نسائی کو شائع کیا ہے۔ وہ کس طرح کہ نسائی کی جو اپنی ٹیکسٹ ہے اس کو لکھا ہے اوپر، پھر نیچے لکیر ڈال دی ہے کہ یہ نسائی کی ٹیکسٹ ہے، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جو حدیث ہے اس کی جو شرح ہے وہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھی تھی وہ لکھی، اور اگر اس حدیث پر کوئی کمنٹس تھے جو کہ مارجن میں امام سندھی نے لکھے تھے وہ پھر نیچے لکھے۔ اس طرح ایک کتاب کی ٹیکسٹ کو پڑھتے وقت بیک وقت 3 کتابوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ سنن نسائی میں ضعیف احادیث کی تعداد سب سے کم ہے، یعنی سنن کی 4 کتابیں نا، ان 4 میں سب سے کم ضعیف احادیث سنن نسائی میں ہیں۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ، جانتے ہیں آپ کہ انہوں نے اس صدی کا ایک بہت بڑا کام ہے جو پچھلی 14 صدیوں میں نہیں ہو سکا، جو انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہر صحیح حدیث کو اور ضعیف حدیث کو الگ الگ کر دیا ہے، اور والیومز شائع کر دیے ہیں۔ یہ صحیح حدیث کے والیوم ہیں، ضعیف حدیث کے، اور ہر کتاب کے سنن نسائی جو ہے نا اس کی جو صحیح احادیث ہیں ان کے الگ والیوم شائع کر دیے ہیں، اور جو ضعیف احادیث ہیں ان کے الگ والیوم شائع کر دیے ہیں۔ اور یہی حال ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد سب کا کیا ہے۔ اور اس سے ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ صحیح حدیثیں کون سی ہیں اور ضعیف کون سی ہیں، اور ریزنز بتائیے کہ ضعیف کیوں ہیں، صحیح کیوں ہیں۔ یہ سب باتیں انہوں نے ہر حدیث کے بارے میں ڈکلیئر کی ہیں۔ تو انہوں نے جب اس طرح کیا ہے تو تحقیق البانی کے مطابق اس میں کوئی موضوع حدیث نہیں ہے، یعنی سنن نسائی میں کوئی موضوع حدیث نہیں ہے۔ امام ناصر الدین البانی نے صحیح نسائی اور ضعیف نسائی کو الگ الگ شائع کیا ہے۔ اس کے اعداد و شمار نیچے دیے جا رہے ہیں، جس کے مطابق سنن نسائی میں 92% سے زیادہ احادیث صحیح ہیں۔ وہ یوں ہیں کہ جو صحیح سنن نسائی ہے، یعنی جو الگ والیوم ہے جس میں صرف صحیح احادیث ہیں، اس کا نام رکھا ہے صحیح سنن نسائی، اس میں صحیح احادیث کی تعداد ہے 5296۔ ٹھیک ہے، یہ تو الگ والیوم ہے۔ پھر اس کے بعد ضعیف سنن نسائی ہے۔ اب اس میں انہوں نے تقسیم کی ہے کہ ضعیف جو حدیثیں ہیں ان کی تعداد ہے 224، اور ضعیف جدن، سمجھتی ہے نا ضعیف جدن، یعنی بہت ہی زیادہ ضعیف، ویک احادیث، ان کی تعداد ہے 6۔ اور متفرق قسم کی جو ضعیف ہیں، کوئی مرسل ہے، کوئی معضل ہے، کوئی منقطع ہے، اس طرح کے جو متفرق قسم کی ضعیف احادیث ہیں ان کی تعداد ہے 2217، اور موضوع احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ نیل، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح ٹوٹل جو احادیث ہیں وہ ہیں 447۔ ٹھیک ہے، یہ الگ والیوم ہے اور اوپر والا الگ والیوم ہے۔ جو صحیح اور ضعیف احادیث کی کل تعداد ہے 5743، یوں بنی۔ یہ بڑا اچھا کام ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ صحیح حدیث کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، تو پھر یہ والیومز ہے نا، یہ خرید لینے چاہیے۔ بہت مفید چیز ہے۔ بڑے بڑے علماء کی یہ بڑی ضرورت ہے آج کل، اور آپ جیسے لوگ ہیں، اگر آپ کو یہ شغف ہو فیوچر میں تو ان کتابوں کو ضرور کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں۔ سعودی عرب آنا جانا رہتا ہے لوگوں کا، کسی کو کہا جائے وہ لا سکتے ہیں۔ جی نہیں، عربی میں ہے، لیکن عربی میں یہ فائدہ ہوگا نا کہ آپ ٹیکسٹ دیکھ کے نا اینڈ میں جو ان کے ریمارکس ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ضعیف جو والیوم ہے یہ اس میں ہے، لہٰذا یہ ضعیف ہے، اور یہ صحیح والیوم ہے، یہ اس میں یہ صحیح حدیث ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ ورنہ ایک کتاب جب آپ لیں گی
کتاب پوری اس کو لیں تو اب اس میں آپ کنفیوز ہوں گے پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں والیوم ہمارے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سنن الترمذی ہے. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو 279 میں فوت ہوئے ہیں ان کی تالیف ہے. سنن الترمذی میں احادیث کی تعداد علامہ عزت عبداللہ الدعاس، یہ دعاس نام ہے ان کا، عباس نہیں ہے، دال عین الف سین، دعاس، ان کی تحقیق و ترقیم کے مطابق 3963. ٹھیک ہے. پھر امام ترمذی صحیح احادیث کے ساتھ گو حسن اور ضعیف روایات بھی نقل کرتے ہیں، لیکن ہر حدیث کا ساتھ ساتھ درجہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، وہ بتا دیتے ہیں. اور ضعف کی وجہ پر روشنی بھی ڈالتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ضعیف کیوں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام، تابعین اور فقہاء اسلام کے مختلف اقوال اور فتاوی بھی نقل کر دیتے ہیں. یعنی جہاں حدیث کوٹ کرتے ہیں اس کے بعد اگر کسی صحابی کا کوئی فتویٰ ہے، تابعی کا کوئی فتویٰ ہے، قول ہے، اس کو بھی نقل کر دیتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے تاکہ اس حدیث کو اور تقویت مل جاتی ہے. پھر اسی طرح شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ شائع کیا ہے، جس کے مطابق سنن الترمذی میں 80% سے زیادہ احادیث صحیح ہیں. مثلا صحیح سنن الترمذی میں صحیح احادیث کی تعداد 3402. ٹھیک ہے. پھر ضعیف کی تعداد دیکھ لیے 551 ہے، ضعیف جدن 32 ہے، متفرق احادیث جو ہیں وہ 232 ہیں، اور موضوع احادیث کی تعداد 17 ہے. فیبریکیٹڈ احادیث بھی ہیں اس میں اور ان کی تعداد 17 ہے. تو یہ جب سب چیزیں جو آئی ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ائمہ کرام کے پاس بھی جو علم تھا حتی الامکان انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمارے اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہ آئے جو غلط ہو. لیکن انسان ہے، قرآن مجید کی آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے. اس لیے اگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کی وجہ سے اور پوری محنت سے، پورے اخلاص سے احادیث کو جمع کر کے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ ڈال دیا ہے کہ یہ حدیث تم جان نہ سکو، یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے، تم جان نہ سکو، تو لکھ دی. کیونکہ اگر یہ صفات علماء میں ہو جائیں کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو تو وہ کون ہوں گے؟ وہ تو فرشتے ہوں گے، معصوم ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ تہیہ کیا کہ میری کتاب میں غلطی نہ ہو، بس میری کتاب میں غلطی نہ ہو. دنیا کی جو کتابیں ان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ جو ہم موضوع احادیث کو دیکھتے ہیں کہ 17 ہیں تو اس کی ایک وجہ یہی بھی ہے. پھر ضعیف سنن ترمذی جو ہے اس میں ضعیف احادیث کی تعداد 832 ہے، تو اس طرح ٹوٹل جو بنتا ہے وہ 4234. پھر سنن ابی داؤد ہے. یہ امام ابو داؤد 275 جو ہجری میں فوت ہوئے ان کی یہ تصنیف ہے. یہ کتاب فقہی اور قانونی مسائل کا بہترین ذخیرہ ہے. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے قانونی مسائل کا، وکلاء حضرات جو ہیں جن کو کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، لائرز، تو یہ ان کے لیے بڑی بہترین کتاب ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے قوانین کا علم ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کریں. فقہ کی کتاب ہے اور لاء کی کتاب ہے. اس میں کل 4800 احادیث ہیں. امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں کہ اس میں 4800 احادیث ہیں، لیکن مکرر روایات کے ساتھ. ابو داؤد میں احادیث کی کل تعداد 5182 ہے. خود امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدیث درج نہیں کی جو تمام علماء حدیث کے نزدیک قابل ترک ہو. یعنی سب علماء نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ چھوڑ دو حدیث تو میں نے وہ تو چھوڑ دی ہے، لیکن اگر بعض نے اس کو اختیار کی اور بعض نے چھوڑا ہوا ہے تو وہ میں نے پھر اپنی کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے. امام صاحب ضعیف روایتوں کے ضعف کی تشریح بھی کر دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف کیوں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ شائع کر دیا ہے، جس کے اعداد و شمار یہ ہیں، جس کے مطابق سنن ابی داؤد میں 78% سے زیادہ احادیث صحیح ہیں. صحیح سنن ابی داؤد میں صحیح احادیث کی تعداد ہے 4147 اور ضعیف کی تعداد ہے 773 اور ضعیف جدن کی تعداد ہے 6 اور متفرق ضعیف کی تعداد 346 اور موضوع احادیث کی تعداد 2. تو اس طرح ٹوٹل بن گیا 1127. تو پھر ٹوٹل بنتا ہے 5274. تو یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان میں 10% احادیث آپ سمجھیں ویک ہیں اور 90% صحیح ہیں، وہ اسی صورت میں ہے.
یعنی اب یہ پرسنٹیج جو انہوں نے نکالی ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے جو یہ بات کہی تھی وہ یوں ہے کہ 10% اس میں ضعیف اس لیے ہیں کہ بعد کے علماء کو یہ پتہ چلا ہے یا خود انہوں نے اپنی کتاب کے بارے میں یہ لکھا ہے، حدیث لکھ کے اس کے بعد یہ جو کمنٹس دیے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، وہ جو ان کے کمنٹس ہیں وہ 10% کے برابر بنتے ہیں۔ بعد کے علماء نے جب ان احادیث کو پڑھا، اس کو ریسرچ کیا، تو پتہ چلا کہ ذرا تھوڑے سے زیادہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح آپ اس فرق کو دیکھیے گا۔ پھر آخری کتاب ہے سنن ابن ماجہ، جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے۔ یہ امام ابن ماجہ 2273 ہجری کو جو فوت ہوئی، ان کی تالیف ہے۔ علامہ فؤاد عبد الباقی کی تحقیق کے مطابق ابن ماجہ میں احادیث کی تعداد 4341 ہے۔ ان میں سے 3002 احادیث کتب خمسہ میں موجود ہیں، یعنی صحیح بخاری میں وہ حدیثیں موجود ہیں، صحیح مسلم، نسائی، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو موجود ہیں وہ الگ ہیں۔ اب جو ان میں موجود نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ان سے زائد احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو کہا گیا زوائد ابن ماجہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کی تعداد 1339 ہے۔ ان زوائد میں سے 428 صحیح احادیث ہیں اور 613 ضعیف ہیں، 99 بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں، اور بعض محدثین کے نزدیک 78 احادیثیں موضوع ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی کی تحقیق کے مطابق موضوع احادیث کی تعداد صرف 41 ہے۔ انہوں نے جو ریسرچ کی ہے وہ یہ کہتے ہیں 78 نہیں ہے بلکہ 41 ہے، اور اس کی 80% سے زیادہ احادیث صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ اب سنن ابن ماجہ میں صحیح احادیث کی تعداد ہے 3542، ضعیف کی 624 اور ضعیف جدن کی 108 اور متفرق 103 اور موضوع 41۔ تو اس طرح ٹوٹل ضعیف احادیث بن گئی 876۔ تو صحیح اور ضعیف کو ملائیں تو 4418 یہ ٹوٹل ہے تعداد، ٹھیک ہے؟ تو یہ سیاہ ستہ اور موطا امام مالک کا ایک مختصر تعارف تھا، مجموعی طور پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ کچھ کتابیں اور ہیں جو بعد میں لکھی گئیں یا اسی دور میں لکھی گئیں، لیکن ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جو کہ ان سیاہ ستہ کی کتابوں کو ہوا ہے۔ تو ان میں ایک سنن الدارمی نام کی کتاب ہے، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ جو 255 میں فوت ہوئے ہیں، ان کی تالیف ہے۔ بعض علماء نے اسے سیاہ ستہ میں شامل کیا ہے اور ابن ماجہ کو اس سے کمتر، فروتر کا مطلب کمتر بتایا ہے۔ سنن الدارمی میں منکر اور شاذ روایتیں بہت کم ہیں، اس کی سندیں عالی ہیں اور دارمی کی ثلاثیات بخاری کی ثلاثیات سے زیادہ ہیں۔ پھر صحیح ابن خزیمہ ہے، یہ حضرت امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جو 311 ہجری کو فوت ہوئے، ان کی تصنیف ہے۔ حال ہی میں یعنی کچھ عرصہ پہلے صحیح ابن خزیمہ کی تحقیق جو ہے وہ ڈاکٹر مصطفیٰ العظمی، یعنی انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی اور پھر اس پر اپنے کمنٹس دیے اور پھر احادیث کی تخریج کی۔ تخریج کا مطلب یہ کہ ہر حدیث کے بارے میں یہ بتایا یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے 4 جلدوں میں یہ کتاب شائع کی ہے، لیکن یہ کتاب مکمل نہیں ہے، نامکمل کتاب ہے، بس اس کا مینوسکرپٹ ملا تو اتنا ہی ملا ہے۔ اس میں کل 3078 احادیث ہیں۔ ابن خزیمہ کی احادیث صحت کا اعلیٰ معیار رکھتی ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کا معیار صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم جو آگے کتابیں آ رہی ہیں ان سے بڑا ہے، بلند ہے۔ پھر امام ابن حبان ہے، ان کی کتاب ہے صحیح، 354 ہجری میں یہ فوت ہوئے، جو ابن خزیمہ کے شاگرد تھے۔ امام ابن حبان ابن خزیمہ کے مقابلے میں کچھ نرمی سے کام لیتے ہیں۔ نرمی کا کیا مطلب؟ یعنی احادیث جب ملتی ہیں تو اس میں اگر کوئی ضعیف راوی ہے تو اس کے بارے میں ذرا سختی نہیں کرتے۔ دیکھیے اصول یہ ہونا چاہیے کہ اگر فضائل کی حدیث ہے تو اس میں ٹھیک ہے سختی نہ کرے آدمی، یعنی کوئی بات نہیں، ضعیف ہے اس کے بارے میں اتنا ہے کہ بھئی دوسروں نے کہا چلیں اس کی بھی روایت ہم دوسروں کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک ضعیف وہ راوی ہے جو حدیث کو بیان کر رہا ہے اور اس میں فقہی مسئلے ہیں، اس میں نرمی سے کام لینا اور کوئی تحقیق نہ کرنا، کمنٹس نہ دینا اور اس کو ایکسپٹ کر لینا، یہ تھا جو کہا گیا ہے کہ امام ابن حبان ابن خزیمہ کے مقابلے میں کچھ نرمی سے کام لیتے ہیں۔ تو محدثین جو تھے یہ احکام کی احادیث کے بارے میں بڑی سختی سے کام لیتے تھے، کیونکہ مسائل ہوتے ہیں، فقہی مسائل، لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔
اس لیے فقہی مسئلے کو صحیح ترین حدیث سے ثابت کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے، اور یہی ان کا مسلک تھا، اور اسی کی وہ دعوت دیتے تھے، اور یہی چیز جو ہے نا بعد کے علماء میں ہونی چاہیے کہ فقہی مسائل میں کوئی جھول نہ ہو، کوئی رو رعایت نہ ہو. ہاں یہ بھی جائز ہے، اگر وہ کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے. یہ جائز کل یجوز والی جو بات ہے نا کہ ہر شے جائز ہے، یہ محدثین کا مسلک نہیں تھا. پھر اس کے بعد علامہ علاء الدین علی ابن بلبان، یہ 739 میں بہت عرصے بعد آئے ہیں. انہوں نے اس کتاب کی ذرا تدوین اور تحسین کی. تدوین اور تحسین کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحیح ابن حبان کی جو ترتیب تھی وہ بڑی مشکل تھی، اس کو لوگ عام کیا بڑے بڑے علماء بھی نہیں سمجھ پاتے تھے کہ امام ابن حبان نے جو کتاب لکھی ہے اس کی ترتیب کیا ہے. تو ابن بلبان جو بعد میں آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی کتاب کی ایک بڑی اچھی ترتیب اس کو دے دی. حدیثیں وہی رکھی لیکن ذرا ترتیب اس کو بڑی ہی اچھی دے دی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے. تو صحیح ابن حبان میں کل احادیث جو ہیں 7448 ہیں. ابن بلبان نے اس کو ترتیب جو دیا اور اس کا نام رکھا ہے الاحسان بترتیبی صحیح ابن حبان. تو 10 جلدوں میں یہ کتاب شائع ہو چکی ہے. صحیح ابن حبان کا معیار مستدرک حاکم سے بلند ہے مگر صحیح ابن خزیمہ سے کم ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ صحیح ابن حبان کی بیشتر حدیثیں صحیح ابن خزیمہ سے لی گئی ہیں. دراصل صرف 301 حدیثیں صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں مشترک ہیں، باقی ان کی الگ روایات ہیں، ان کی الگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بعض لوگوں نے کمنٹس دیے ہیں اس وجہ سے. پھر مسند احمد ہے، یہ امام احمد ابن حنبل کی تالیف ہے. امام احمد ابن حنبل آپ جانتی ہیں نا 4 مشہور فقہا، ان میں یہ فقی بھی ہے جن کے مسلک کو بعد میں لوگوں نے نام دے دیا حنبلی. ٹھیک ہے نا؟ تو 241 ہجری میں یہ فوت ہوئے. مسند دراصل اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو موضوعات کی بجائے اسماء صحابہ کی ترتیب سے جمع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. صحابہ کا نام لکھ کے ان کے نیچے ساری ان کی احادیث جمع کر دی جاتی ہیں، اور پھر ناموں میں ترتیب ہوتی ہے، الف با تا سا جیم ہا خا. جس سے نام شروع ہوتے ہیں، الف سے کسی کا نام شروع ہوا تو پہلے اس کو رکھا، پھر اس کی جتنی احادیث اس کے نام کے نیچے جمع کر دی، پھر اس طرح چلتے چلتے یا تک جاتے ہیں. تو اسماء صحابہ کی ترتیب سے جمع کیا جاتا ہے. مسند کی جمع ہے مسانید. مسند احمد میں تقریباً 40,000 روایتیں ہیں. 40,000. اگر مقررات کو حذف کر دیں، ریپیٹیشن کو، تو ان کی تعداد تقریباً 28,000 رہ جاتی ہے. نئے شائع شدہ مرقم نسخوں میں، یعنی اب جو مینوسکرپٹ شائع ہو کے آئے ہیں اور کتابی شکل میں، اور ان کی ایک ایک حدیث کو نمبرنگ دے دی گئی ہے، تو اس میں ان کی تعداد 27,634 ہے، یعنی ریپیٹیشن کو نکال کے. پھر ہے مستدرک حاکم. مستدرک ہے یہ لفظ، رک نہیں ہے. تو مستدرک حاکم امام محمد بن عبداللہ حاکم کی تالیف ہے. امام محمد بن عبداللہ حاکم کہلاتے تھے. 405 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں حاکم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف عالم تھے بلکہ اپنے علاقہ کے حکمران بھی تھے. اس میں بلا تکرار یعنی ریپیٹیشن کے بغیر 4,000 احادیث ہیں، لیکن کل احادیث کی تعداد 7,275 ہے. امام حاکم تساہل سے کام لیتے ہیں، وہی نرمی. تساہل کا مطلب نرمی، یعنی احکام کی احادیث میں وہ شدت نہیں اختیار کرتے. اس لیے اس کتاب کا درجہ صحیح ابن خزیمہ اور پھر صحیح ابن حبان کے بعد آتا ہے. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ، حافظ شمس الدین ذہبی، یہ دمشق کے رہنے والے تھے. ان کے والد سنار تھے. جو سنار تھے گولڈ سمتھ، تو ان کو عربی میں کہا جاتا ہے ذہبی. تو یہ خود فیملی نیم جو بن گیا، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جب ذہبی لکھا تو محدثین نے ان کے نام کو چھوڑ دیا اور امام ذہبی کہتے ہیں. تو یہ ذہبی جو ہیں 748 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے مستدرک کا جائزہ لیا ہے. ساری کتاب جو بڑی ضخیم ہے اس کتاب کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد یہ ثابت کیا کہ مستدرک حاکم کی حدیثوں کو قبول کیا جائے کہ نہ کیا جائے. تو انہوں نے اس کو چھانٹا ہے. چھانٹ کے پھر ہر حدیث کے بارے میں نیچے ریمارکس دے دیے. اوپر ٹیکسٹ ہے یہ مستدرک حاکم کی، پھر لائن کے نیچے ان کے اپنے کمنٹس ہیں. تو وہ حدیث کے بارے میں کمنٹس ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث یہاں پر امام حاکم نے غلطی کی ہے یا بھول گئے ہیں. کوئی اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں.
تو ان کمنٹس کو پڑھ کے پھر امام حاکم کی حدیثوں کو قبول کیا جا سکتا ہے. پھر ایک کتاب ہے سنن الدارقطنی، دارا کے اوپر زبر ہے، دارقطنی. یہ امام دارقطنی جو 385 ہجری کو فوت ہوئے، یہ ان کی تالیف ہے. میں نے بتایا تھا دارقطن ایک محلہ کا نام تھا جو بغداد کے قریب تھا، تو یہ وہاں کے رہنے والے تھے. تو ان کی تالیف ہے. تو امام دارقطنی خود جو ہیں یہ بہت بڑے حدیث کے امام تھے، اور خاص طور پر جرح و تعدیل کے امام. جرح و تعدیل یہ حدیث کے جتنے بھی علوم ہیں یہ بنیاد ہے جرح و تعدیل کا علم. جرح کا مطلب ہوتا ہے کریٹیسائز کرنا، کسی راوی کو چھانٹنا اچھی طرح، اور پھر اس کے بارے میں کمنٹس دینا کہ یہ ویک کیوں ہے. اور تعدیل کا مطلب ہے کہ اس کو اوکے کر دینا کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی حدیث کو قبول کیا جائے اور یہ ثقہ ہے، اتھینٹک ہے. تو یہ جرح و تعدیل سب سے پہلا علم ہے، بنیاد ہے علم حدیث کی. اسی سے پھر آگے باتیں پھوٹتی ہیں. اصول حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ جرح و تعدیل سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عالم کے جب کمنٹس ہوں گے نا کہ یہ ویک ہے، تو ضعیف جب کہے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ضعیف کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ثقہ ہے، یہ اتھینٹک ہے، تو پتہ چلے گا کہ ثقہ کس کو کہتے ہیں. تب جا کے ہم کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو بنیاد کون سا علم ہوا؟ جرح و تعدیل. تو یہ بنیاد ہے. تو اس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جرح و تعدیل کے بہت بڑے عالم تھے. حافظ ابن الصلاح اور امام سیوطی نے سنن الدارقطنی کو سیاہ ستہ کے بعد مستند ترین کتاب قرار دیا ہے. امام دارقطنی بھی اپنی سنن میں ہر حدیث کے ساتھ اس کی صحت اور ضعف کی صراحت کرتے جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، لکھتے جاتے ہیں. تو یہ بڑی خوبی ہے. اب سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے جب ضعیف تھی تو کیوں لکھا؟ ہوتا ہے نا عام طور پر. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے لکھا ہے. انہوں نے اپنے دور میں تو اس کی کتاب کی تحقیق، حدیث کی تحقیق کر دی. اگر وہ تحقیق نہ کرتے، کہتے یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے میں نہیں لکھتا، تو کیا ہوتا؟ آج وہ حدیث ہمارے سامنے ہوتی، ہم تو کہتے یہ تو اس پہ کمنٹس کسی نے نہیں دیے، یہ تو صحیح ہے. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں نے ان حدیث کو پڑھا، اسٹڈی کیا، اور ایک ایک حدیث کے بارے میں اپنی تحقیق کے مطابق جو حدیث کے خود اسکالر ہیں یہ کمنٹ دے دی کہ ہمارے دور میں یہ حدیث چلتی پھرتی ہے اس نیریشن کے ساتھ، اور ہماری تحقیق یہ کہ یہ ضعیف ہے. اس لیے ہم نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے. اور پڑھنے والا جان لے آئندہ اس کو کوئی سورس اگر بنانا چاہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. پھر اس طرح سنن بیہقی کتاب ہے. یہ بہیقی، عام طور پر بہیقی پڑھتے ہیں اس کو، لیکن بیہق نام ہے ایک گاؤں، ایک جگہ کا، اس میں یہ پیدا ہوئے تھے تو اسی کی طرف ان کی نسبت کر دی گئی. یہ امام بیہقی جو 458 ہجری میں فوت ہوئے ان کی تالیف ہے. ان کا پورا نام احمد بن حسین بن علی ابن موسیٰ ابن عبداللہ ہے. یہ نسب نام ہے ان کا. بیہق نیشاپور کے قریب واقع ایک گاؤں کا نام ہے جس کی طرف یہ منسوب ہے. ابو عبد الرحمن سلمی کے شاگرد تھے. مسلکن یہ شافی تھے. حدیث اور علل حدیث پر پوری مہارت رکھتے تھے. علل حدیث جانتی ہے نا؟ ہاں، علت کی جمع علل حدیث. متضاد حدیثوں کو جوڑنے اور جمع کرنے کا ملکہ اور تفقہ انہیں حاصل تھا. ایک حدیث کہتی ہے ایک ہی مسئلے میں نہ، اور دوسری کہتی ہے اسی مسئلے میں ہاں. اب یہ ان کو جوڑتے تھے. جوڑنا کہ یہ مطلب نہیں کہ اس کی ٹیکسٹ اس میں ملا دیتے اور اس کی ٹیکسٹ اس میں ملا دیتے تھے، نہیں، بلکہ ریزن بتاتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. اور پڑھنے والا جب ریزن سمجھ لیتا کہتا ہاں سمجھ آ گئی. اب سمجھ آ گئی ہے کہ ان میں کوئی کلیش نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. پھر اور کتاب ہے مشکات المصابیح. مشکات کہتے ہیں عربی میں، کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کو کہتے ہیں. ہاں، طاق کو کہتے ہیں، طاق کو کہتے ہیں مشکات. اور مصابیح کس کو کہتے ہیں؟ چراغوں کو. مصباح کی جمع ہے مصابیح. تو کیا مطلب؟ چراغ کا طاق. دیکھیے نام کیا کیا خوبصورت رکھتے تھے یہ لوگ. یعنی چراغ جتنے بھی ہیں، یعنی بہت سی کتابیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ان کی احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کیا اور ان کو قرار دے دیا مصابیح. یہ سب چراغ ہیں جن کو میں نے اپنی اس کتاب میں جلایا ہے، اور یہ چراغ جلا کے میں اس طاق میں سجا رہا ہوں. اس کا نام ہے مشکات المصابیح. سوچ سمجھ کے لوگ نام رکھتے تھے. مشکات المصابیح دراصل احادیث کا وہ مجموعہ ہے جن میں مختلف کتابوں سے حدیثیں جمع کی گئی ہیں. سب سے پہلے یعنی ان سے پہلے ایک صحابہ ہے جن کا نام تھا حسین بن مسعود بغوی. امام بغوی رحمت اللہ علیہ 516 ہجری میں یہ فوت ہوئے.
انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مصابیح السنہ، یہ کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں، ہر کتاب میں اس جب چیپٹرز تھے نا، تو ہر چیپٹر میں 2 سب چیپٹرز تھے جس کو فصل کہا جاتا ہے. تو اس کے ہر باب میں 2 فصلیں تھیں، یعنی مصابیح السنہ جو امام بغوی کی کتاب ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو پہلی فصل میں انہوں نے کیا کیا کہ صرف وہ احادیث لکھی جو امام بخاری اور امام مسلم کی تھی، اور دوسرے سب چیپٹر میں فصل میں ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی احادیث جمع کی. تو اس کا نام انہوں نے رکھا مصابیح السنہ. یہ کتاب شائع ہو گئی. اب ان کے تقریباً 200 سال بعد ایک عالم ہے ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب العمری، یہ آتے ہیں، انہوں نے مصابیح السنہ کو لیا، پڑھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تھوڑی سی کمی ہے. انہوں نے صرف 6 کتابوں کو لیا ہے، حالانکہ حدیث کی یہ ساری کتابیں بھی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. انہوں نے کہا یہ کمی رہ گئی ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ان تمام کتابوں کو لے کے سامنے رکھ کے پھر ایک اور سب چیپٹر کا اضافہ کر دیا. 2 سب چیپٹرز انہوں نے رکھے تھے، تیسرا سب چیپٹر انہوں نے ایڈ کر دیا، اور پھر اس کو ترتیب دی. پہلے کی جو ترتیب تھی ذرا تھوڑی سی اس میں کمی بیشی بھی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اس کی ترتیب دے دی. ترتیب یوں دی کہ جو حدیث کسی بھی کتاب میں تھی اس کتاب کا ریفرنس آخر میں دے دیا کہ یہ حدیث امام بخاری نے بیان کی، یہ حدیث امام مسلم نے بیان کی، یہ حدیث امام دارقطنی نے بیان کی، اور یہ اس نے کی، یہ اس نے کی. تو اس طرح سب چیپٹر جو تھا تیسرا وہ ایڈ کر کے تو فصل ثالث کا، تیسری فصل کا اضافہ کیا، اور پھر اس کتاب کو شائع کیا اور اس کا نام رکھا مشکات المصابیح. اس کا ترجمہ جو ہے انگلش میں ہو چکا ہے اس کتاب کا. ایک پروفیسر تھے اسکاٹ لینڈ کی گلاسگو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر جیمز رابسن، انہوں نے اس کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا تھا، اور پاکستان میں یہ کتاب چھپی تھی. شیخ محمد اشرف جو لاہور کے ہیں، ان کی بڑا اس وقت پریس تھا اور کتب خانہ تھا، تو انہوں نے یہ کتاب شائع کی تھی، اور وہ کتاب ملتی ہے، اب یہ کتاب ملتی ہے. پھر یاد رہے کہ تیسری فصل میں صحیح، حسن، ضعیف، موضوع ہر قسم کی روایات ہیں. پہلی جو 2 فصلیں ہیں وہ تو کلیئر ہے نا، پتہ چل گیا نا کہ اس میں پہلی فصل میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، دوسری میں 4 سنن کی، اور پھر تیسری میں ہر قسم کی احادیث ہیں. تو ان کو تحقیق کرنا ہے کہ وہ کیا ہیں. عصر حاضر کے مشہور محدث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی بھی تحقیق کی ہے، اور ایک ایک حدیث کے بارے میں اپنے کمنٹس دیے ہیں، بتایا کہ کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. تو 3 جلدوں میں ان کی تحقیق سے یہ کتاب شائع ہو گئی ہے. تو اس میں کل 6285 احادیث ہیں. تو یہ تو ہیں ساری کتابیں جن کا آپ نے مختصر سا تعارف پڑھا ہے. ابھی بہت سی اور کتابیں بھی ہیں، اگر ہم ان کو پڑھنے بیٹھیں تو بہت سی اور کتابیں بھی ہیں، لیکن اتنی کافی ہیں میرا خیال ہے. تو انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً بہت سی کتابیں ملتی رہیں گی، دیکھتی رہیں گی آپ کتب خانوں میں کہ یہ کتاب کون سی ہے، یہ کون سی ہے. لیکن جو زیادہ تر مشہور کتابیں حدیث کی کتابیں وہ یہی ہیں. اس کا نام مشکات المصابیح ہے. جی ہاں، نام وہی رکھا ہے، لیکن تحقیق ان کی اپنی ہے. اب ہم وہ کتاب اگر لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مشکات المصابیح چاہیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کی، تو وہ مل جاتی ہے. اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، وہ آپ کی لائبریری میں یہاں پڑا ہے، اور 2-3 ٹرانسلیشن اس کے ہو چکے ہیں اس کتاب کے. ایک گجرانوالے کے عالم تھے محمد اسماعیل، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ بھی ملتا ہے. اور ایک نواب قطب الدین تھے، لیکن نواب لوگ بھی دین کا کام کرتے تھے، اپنے دور کے نواب تھے حیدرآباد دکن کے، پتہ نہیں وہاں کے تھے یا کہاں کے تھے. انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور بڑا اچھا کیا. وہ کتاب بھی موجود ہے اردو میں. تو یہ 2-3 اس کے ترجمے ہیں اسی مشکات المصابیح کے. ٹھیک ہے. یہ کسی نے لکھا ہے کیا حدیث کی کتب کو سمجھنے کے لیے مثلا موطا امام مالک اس کی شرح پڑھنا ضروری ہے؟ ظاہر ہے، یا تو کم از کم آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو ٹیکسٹ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اس میں فنی جو باتیں ہیں، ٹیکنیکل جو باتیں ہیں، وہ سمجھنے کے لیے آپ کو تو کسی ٹیچر سے پڑھنا پڑے گا، یا پھر ایسا ہوگا کہ آپ اس کی شرح پڑھیں. اس شرح میں آپ کو کافی ڈیٹیلز مل جائیں گی، اور بہت سے جو مسائل ہیں، ذہن میں جو سوالات آتے ہیں، ان کا جواب آپ کو وہاں سے مل جائے گا. مسئلہ ان کے زیادہ تر مسلک کو فالو کرتے تھے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بات کیا نا 452 میں، تو یہی جو بات ہے نا وہ جو لکھی ہے نا امام شاہ ولی اللہ نے کہ 4 صدی ہجری تک مسلکوں کے نام نہیں تھے، یہ اس کے بعد ہی انٹروڈیوس ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ جب ہر کوئی اپنے آپ کو کرنے لگا تو انہوں نے بھی پڑھا سب کو، تو پڑھنے کے بعد اندازہ کیا کہ امام شافعی کا مسلک زیادہ اتھینٹک لگتا ہے، تو وہ انہی کو پھر زیادہ کوٹ کرتے تھے. نہیں کیا ہے،
بہت سے کام ہوئے ہیں اس کتاب پر، چیپٹر وائز بھی ہو گئی ہے یہ کتاب. میں بتایا نا فتح الباری جو ہے اس کی جو شرح ہے فتح الباری، تو اس کو ہم پڑھیں تو سب مسائل وہاں انہوں نے حل کر دیے ہیں. اور چیپٹر وائز یوں بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کی احادیث کو لے کے خود ہیڈنگ دے دی، اور پھر اس کے بعد ان احادیث کو بیان کرتے گئے. جیسے آپ کے پاس مثلا یہ کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، یہ سب چیزیں اسی کی طرح کے کام پہلے بھی ہوئے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بہتر ہو انشاءاللہ. جی عربی میں ہے. اس کا اردو ٹرانسلیشن، مختصر اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ مل جاتا ہے. اس کا نام ہے تیسیر الباری. یہ بھی ایک نواب تھے، نواب وحید الزماں، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے تیسیر الباری. حدیث لکھی ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے، اور حدیث پر جو کمنٹس ہیں وہ فتح الباری سے لیے ہیں. تیسیر الباری، نام ہے نواب وحید الزماں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تھوڑا سا کوئز کریں گے، اس کا ریویژن کر لیں اس کی بھی. تو سوال یہ ہے، صحاح ستہ میں سب سے زیادہ ضعیف اور موضوع احادیث کی جو تعداد ہے وہ کون سی بک میں ہے؟ صحاح ستہ میں سب سے زیادہ ضعیف اور موضوع احادیث کی تعداد. یہ سنن ابی داؤد. دوبارہ چیک کریں. سنن نسائی. سنن نسائی سنن نسائی بھی نہیں تھا. نہیں تھا. نہیں، سب سے زیادہ نہیں تھا، وہ اس کا الٹ تھا. سنن نسائی میں تو سب سے کم لکھا ہوا ہے کہ سب سے صحیح کم ضعیف حدیث. صحیح ہے، سب سے مسلم کم. اور صحیح. ہاں آپ لوگوں کی صحیح. اسکرین پہ کچھ آ رہا ہے؟ ہاں جی آ رہا ہے، یہ سنن نبی ماجہ سے ریلیٹڈ آ رہا ہے، ہاں، بہت اس کو زیادہ انڈر ضعیف لائن ہے. کیجیے، انڈر لائن کیجیے. بہت زیادہ حدیثیں ہیں سنن ابن ماجہ میں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ مختلف کتابوں سے جو احادیث کا مجموعہ جمع کیا وہ کون سی کتاب تھی؟ کون سی کتاب نے کیا تھا؟ کوشچن دوبارہ بتائیں سلسلہ سبھی. مختلف کتابوں سے احادیث کا مجموعہ جنہوں نے جمع کیا تھا، جن امام نے، اس بک کا نام کیا تھا؟ مشکات المصابیح. مشکات المصابیح. الحمدللہ، آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے نام بھی کہنا آ گیا. اصل میں کوئز کا مطلب ہی یہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ ان ناموں سے گزار دیا جائے. ٹھیک ہے. ہمارا واسطہ تو ان کتابوں سے نہیں پڑے گا، ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی پی ایچ ڈی کر لے حدیث میں تو اس کا سائڈ واسطہ پڑ جائے، لیکن آپ لوگ جیسے بالکل پرائمری اسٹوڈنٹ ہیں حدیث کے، جس یہ بالکل ہی پہلی کتاب ہے آپ لوگوں کی جس سے آپ لوگوں کو گزارا جا رہا ہے، یہ تو بالکل بیسک بک ہے نا. تو بس یہ ہے کہ تھوڑا بہت آپ لوگوں کو ہاؤ نو ہو جائے کہ یہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. سب سے کم ضعیف احادیث بتا چکی ہیں سسٹر سبھین. سب سے کم ضعیف احادیث. ٹھیک ہے، انڈر لائن کیجئے ان سب کو. آگے چلتے ہیں. سب سے زیادہ احادیث کی تعداد. سب سے زیادہ احادیث کی تعداد. مسند احمد. احمد میں. ٹھیک ہے، مسند احمد میں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. جرح اور تعدیل. جرح اور تعدیل کے جو امام سمجھے جاتے تھے وہ کون؟ سنن دارل
قطنی امام دارا قطنی، ٹھیک ہے، دارا دارا قطنی، قطنی، جی گڈ، دارا ماشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. علل علل کی جو حدیث تھی اور متضاد احادیث کو جو جمع کیا تھا، علل کی جو حدیث تھی اور متضاد احادیث کو جمع کیا تھا، وہ کون سے امام تھے جنہوں نے جمع کیا تھا؟ انڈر لائن سنن کیجیے اس کو. بہیقی. بہیقی، گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. انڈر لائن کر لیجیے اس کو بھی. ٹھیک ہے، چلیں آگے. ابھی ہمارے پاس 15 منٹ ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں 15 منٹ کا ہم اپنا نیکسٹ آڈیو کو بھی کور کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا کوئز جو ہے وہ نیکسٹ ہے. آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگوں کے کورس کی بھی تکمیل ہے، آپ لوگوں کے اس سبجیکٹ کی بھی تکمیل ہے ایک طرح سے. 21 دسمبر انشاءاللہ. اور جتنوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں، فلائر انشاءاللہ آ جائے گا. جیسے فلائر آئے سب جگہ آپ لوگ ضرور بھیجیں اس کو. بسم اللہ کرتے ہیں نیکسٹ آڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ راویوں کے مراتب پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راویوں کے کل 12 مراتب ہیں، جن میں سے 6 تعدیل کے ہیں اور 6 جرح کے. یہ لفظ ہیں تعدیل اور جرح. تعدیل کی تعریف: تعدیل سے مراد حدیث کے راویوں کی عدالت کی توثیق ہے. یہ عدل سے ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، انصاف کرنا، اور یہیں سے تعدیل کا لفظ لیا گیا ہے، جس سے مراد حدیث کے راویوں کی عدالت کی توثیق ہے. یعنی حدیث کے جو نیریٹرز ہیں کیا وہ عادل ہیں. اور عادل کی تعریف ہم نے پڑھی ہے صحیح حدیث کی تعریف میں کہ عادل کسے کہتے ہیں. توثیق کا مطلب ہے کہ ان کی اتھینٹسٹی، کہ ان کی جو روایت ہے یا خود راوی جو ہیں وہ عادل ہیں. یعنی عادل کی تعریف میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرتا ہو اور بڑے گناہوں سے حتی الامکان اجتناب کرتا ہو، اپنے آپ کو بچاتا ہو. اور اس کا دوسرا مطلب یہ کہ وہ نیک ہو، خدا ترس ہو. اور جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے جھوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں. پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے اور جو غلطیاں ہیں وہ ہوتی ہیں یہی صغیرہ گناہ، ان سے بھی وہ پرہیز کرتا ہے. تو راوی کی عدالت کی توثیق اگر کوئی کر دے یا خود اس کی ہو تو ایسے راوی کو کہتے ہیں عادل. یہ عادل راوی ہے. تو کوئی اگر بڑا اسکالر اس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ عادل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعدیل ہو گئی ہے. تو اس توثیق کے 6 درجے ہیں. پہلے 2 درجے اعلیٰ ہیں، پھر دوسرے 2 درجے درمیانے ہیں، اور تیسرے 2 درجے ادنا یعنی کم تر توثیق کا اظہار کرتے ہیں. پھر جرح کا لفظ ہے، جرح و تعدیل. علم جرح تعدیل، یہ جرح کا لفظ جو ہے اس سے مراد حدیث کے راویوں پر تنقید اور اعتراض کرنا ہے. تو بعض پر ہلکی جرح ہے یعنی ہلکی تنقید ہے، اور یہ تنقید بڑے بڑے علماء کرتے ہیں جو ان کے حالات سے، ان کی کاموں سے، ان کی روایات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں. وہ کرتے ہیں تنقید اور وہی تعدیل کرتے ہیں، کسی کو عادل قرار دیتے ہیں. تو بعض پر ہلکی جرح ہوتی ہے، بعض پر سخت ہوتی ہے، اور بعض پر سخت ترین الفاظ میں جرح کی جاتی ہے. اس کے بھی 6 مراتب ہیں. پہلے 2 مرتبوں میں ہلکی جرح ہوتی ہے، ذرا دوسرے 2 میں اور زیادہ شدید، اور آخری 2 میں شدید ترین ہوتی ہے. اس آخری اور شدید ترین جرح کی روشنی میں راوی کو دجال، وضاع اور کذاب کہتے ہیں. تو یہ راویوں کے بارے میں محدثین نے جو تعدیل اور جرح کا قانون ایک بنایا ہے، یہ کوئی انہوں نے خود اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ قرآن مجید اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث سے ہی انہوں نے یہ قانون بنایا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہوئی ہے تو اس شہادت کے ساتھ ہی لوگوں نے حدیثیں فیبریکیٹ کرنا شروع کر دی تھی. یعنی کچھ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بہت سی حدیثیں گھڑ دیں، اور کچھ نے ان کی مخالفت میں یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یا ان کی مخالفت میں حدیثیں گھڑیں. یہ عجیب و غریب سلسلہ جو تھا مخالفت کی وجہ سے 2 گروپس کے درمیان شروع ہو گیا. تو ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے؟ علماء جو تھے اس وقت انہوں نے ایسے موقع پر ایک قانون بنایا، اور قانون یہ بنایا
کہ ہم کسی کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اس سے یہ پوچھ نہ لیں کہ تمہارا سورس کیا ہے، تم نے کس سے یہ حدیث سنی ہے. کیونکہ صحابہ جو تھے وہ تو جھوٹ نہیں بولتے تھے. صحابہ کے بعد کی جو جنریشن ہے جو اس وقت وہاں موجود تھی وہ انوالو ہو گئی تھی پالیٹکس میں اور ان گروپ بندیوں میں. تو ان گروپس میں آ کے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نئی نئی حدیثیں گھڑنا شروع کی اور بولنا شروع کر دیا. تو صحابہ نے اور ان کے جو امیجیٹ شاگرد تھے، جو نیک تھے، متقی تھے، جو صاحب علم تھے، جو حدیث کا علم رکھتے تھے، فقہا میں سے تھے، ان لوگوں نے مل بیٹھ کے قانون یہ بنایا کہ ہم کا آئندہ کوئی بھی حدیث سنیں تو اس کے لیے ہم اس سے یہ پوچھ لیں کہ تم نے کس سے یہ حدیث سنی ہے. تو صحیح مسلم کتاب جو ہے حدیث کی، اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو کہ ایک مشہور تابعی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کہ ہم صحابہ جو تھے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی بھی حدیث بیان کرتا تھا تو اس سے ہم یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہاری سند کیا ہے، تم نے یہ کس سے سنی ہے. لیکن فلما حدثت الفتنہ، لیکن جب فتنہ پیدا ہوا، فتنے سے مراد کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ سموا لنا رجالکم، کہ تم ہمیں اپنے آدمی بتاؤ جن سے تم نے یہ حدیث سنی ہے. تو رجال کا لفظ ہے وہاں، رجال کا، سموا لنا رجالکم، کہ تم ہمیں اپنے اس آدمی کا نام بتاؤ، وہ سورس بتاؤ جس سے تم نے یہ حدیث سنی ہے، وہ کون ہے. تو یہ رجال کا لفظ جو ہے یہ علم الرجال، یعنی راویوں کا علم، یہ وہیں سے لیا گیا ہے. سموا لنا رجالکم. اب جب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نام لیتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا سورس کون ہے. اگر وہ اہل بدعت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث چھوڑ دیتے تھے، اور اگر وہ اہل بدعت میں سے نہ ہوتا تھا تو ہم اس کی حدیث لے لیا کرتے تھے. تو یہ ایک عام قانون بن گیا، اور صحابہ کرام نے اور بعد کے جو ان کی اسٹوڈنٹ تھے یا ان کی اپنی اولادیں تھیں، انہوں نے پھر یہ قانون امپلیمنٹ کیا. اس سے ذرا بات نکھر جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ فتنے کا مارا ہوا ہے اور یہ بندہ فتنے سے محفوظ ہے. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق انسان بنبأ، نبأ کہتے ہیں بڑی اہم خبر کو، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ عظیم بڑی اہم خبر، تو بڑی اہم خبر کوئی فاسق انسان لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو تحقیق کیا مطلب؟ تبیین، تبینو کا مطلب ہے تحقیق کر لو. تو بعد نے اس لفظ کو پڑھا تثبتو، کہ اس کا ثبوت مانگو، یہ بھی کہا ہے. تو ایک قرات یہ بھی ہے، تبینو کو تثبتو بھی پڑھتے ہیں کہ اس کا ثبوت مانگو. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ کوئی بندہ کوئی اہم خبر لے کے آئے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لو کہ یہ بھئی راوی جو ہے، یہ بات کرنے والا، یہ کیا واقعی سچا ہے یا جھوٹا ہے. اگر تم یہ تحقیق نہیں کرو گے تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو اس کی بات سن کے کوئی ری ایکشن تمہارا جب ہوگا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کام کر بیٹھو بعد میں تمہیں احساس ہو کہ واقعی بڑی شرمندگی حرکت کی ہے، میں نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی، میرا کیا مقام تھا، بغیر سوچے سمجھے میں نے بات پہ عمل کر لیا، اب لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ میرا مقام ہے، یہ میرا حال ہے. تو اس اصول کو بھی محدثین نے سامنے رکھا کہ راوی جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو یہ ایک نبأ عظیم ہے، ایک اہم خبر ہے. تو اس اہم خبر کے بارے میں ہمیں تصدیق کرنی چاہیے کہ راوی خود کون ہے اور کس سے اس نے روایت کیا ہے. تو خود کون ہے اور کس سے اس نے روایت کیا ہے، یہ ایک بات ہے جو کہ فرد سے ریلیٹڈ ہے، جو راوی ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے، کون ہے راوی، اس کا تعلق کس سے ہے، کیا خیالات رکھتا ہے، اس کا اپنا حال کیسا ہے، اس کے بارے میں پوچھتے تھے. اس کے علاقے میں چلے جاتے، لوگوں سے پوچھتے کہ بھئی یہ فرد کیسا ہے، اور پھر خود ملتے، اس سے حدیث سنتے اور بار بار اس کا امتحان لیتے. اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے
اس کے رجحانات کیا ہیں اور اس نے حدیث کی کیوں بیان کی ہے اور جو حدیث ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو جب راوی کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لیتے تھے تو اس موقع پہ یہ لفظ کہتے تھے کہ ہوا عادل، کہ یہ عادل ہے، یا صرف اتنا لفظ کہتے تھے ہوا ضعیف واہن، کہ یہ ضعیف ہے۔ تو یعنی اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ کہا جاتا ہے ان کو تعدیل کے الفاظ ہیں یا جرح کے الفاظ ہیں۔ پھر جرح کی جو بات ہے اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جرح کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ کسی راوی کے بارے میں کسی عالم نے کوئی جرح کی ہے اور آج میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو یہ اس کی غیبت ہو گئی۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ بلکہ نصیحت ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ بندہ کمزور ہے، ویک سورس ہے، یہ حدیث بیان کر رہا ہے، اس کی حدیث قبول نہ کرو، کیونکہ ویک بندے کی حدیث قبول کر لی تو لوگ اس کو دین بنا لیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کے حق میں ایک بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے کہ یہ بندہ ویک ہے۔ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ان سے کسی نے کہا، کوئی اللہ والا تھا، زاہد لوگ جو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا آپ کو خیال نہیں آتا کہ آپ کسی کی جرح کرتے ہیں، کسی کی غیبتیں بیٹھ کے کرتے ہیں آپس میں کہ یہ ضعیف ہے، یہ دجال ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ کل کو اللہ نے اگر پوچھ لیا آپ سے کہ آپ نے ان کی غیبت کیوں کی تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا اللہ مجھ سے یہ پوچھ لے یہ میرے لیے آسان ہے، لیکن اگر رسول اللہ نے وہاں شکایت کر دی نا کہ میاں تم جانتے تھے کہ یہ بندہ ویک ہے اور میری ویک حدیث بیان کر رہا ہے، تم خاموش کیوں رہے؟ تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو اس لیے میں یہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ویکنس کا اظہار ہے صرف حدیث کے بارے میں، محدثین نے یہ کام نہیں کیا کہ دنیاوی معاملات جو ہیں ان میں بھی وہ عمل دخل دیں، نہ، صرف اس چیز کو دیکھا ہے کہ حدیث جب روایت کرتا ہے تو کیا یہ بندہ عادل ہے کہ نہیں، کیونکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہے وہ خدا خوفی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی حدیث کو بیان کرے گا، اور جس کے دل میں نہیں ہے وہ لاپرواہ ہوگا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں اس مدینہ مسجد میں 70 کے قریب لوگ ایسے آتے ہیں جو انتہائی نیک ہیں، متقی ہیں، اگر ان کو بیت المال کا امین بنا دیا جائے تو ایک پائی کی بھی یہ خیانت نہیں کریں گے، لیکن میں ان سے حدیث اس لیے بیان نہیں کرتا کہ ان کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، میں ان سے اس لیے نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود جرح کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریمارکس دیے ہیں ان پر بعض اوقات لوگوں نے سوچا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آیا، اس نے ناک کیا گھر، تو آپ نے پوچھا کون؟ اس نے نام بتایا، تو آپ خاموشی سے فرماتے ہیں کہ یہ اپنے قبیلے کا بڑا برا انسان ہے۔ اپنی خاموشی سے لفظ فرمائے، ام المومنین نے سنے، اس کو اندر بلایا، جب اندر بلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑا اچھا معاملہ کیا۔ یہ کر کے وہ اپنا کام کر کے چلا گیا۔ اب ام المومنین نوٹ کر رہی تھی، کہا اللہ کے رسول جب اس نے ناک کیا تو آپ نے سنا کہ فلاں شخص ہے، تو آپ نے یہ ریمارکس دیے کہ اپنے قبیلے کا، اپنی برادری کا یہ بڑا برا انسان ہے، لیکن جب اندر آیا تو آپ نے بڑی نرمی سے اس سے معاملہ کیا، تو بڑا اچھا سوال تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس شخص کی شکایتیں ہم تک پہنچتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ واقعی برا انسان ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اس لیے کیا ہے کہ میں خود بھی محسوس کرتا تھا کہ اگر اس سے میں نے کوئی تھوڑی سی بات کی تو یہ بدتمیزی پہ اتر آئے گا، اس نے لحاظ نہیں کرنا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ ارشادات میں ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ وہ بندہ بڑا بدترین انسان ہے کہ جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے، یہ ڈر کیا ہوتا ہے کہ بھئی اگر خدا نہ خواستہ اس کی عزت نہ کی تو یہ تو ہمارے پیچھے پڑ جائے گا، یہ تو ہماری بے عزتی کرے گا، یہ تو خاندان والوں کو نہیں چھوڑے گا، پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہو جاتے ہیں معاملے۔ تو جس کے ڈر سے انسان اس کی عزت کریں، یہ بڑا بدترین انسان ہے۔ تو میں نے خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ اسی طرح فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ ہیں، بیوہ ہو گئیں، تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم ابن ام مکتوم کے ہاں اپنی عدت کے دن گزارو۔ نابینا تھے تو وہاں انہوں نے اپنے دن گزارے، پھر جب فارغ ہوئی، عدت کے دن گزر گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے 2-3 پیغامات آئے ہیں
اور ان میں ایک پیغام ہے حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے ہیں ابو الجہم کا۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس خاتون کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے دونوں کے بارے میں رائے دی، اور یہ نصیحت تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھو، اما معاویہ تو فہو صعلوک لا مال لہ، معاویہ جو ہیں یہ غریب انسان ہیں، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ واما ابو جہم، باقی رہے ابو جہم، فإنہ ضراب النساء، ابو جہم جو ہے ان کا مشغلہ یہی ہے کہ یہ شادی کرتے ہیں اور پھر عورتوں کو خوب مارتے ہیں، اپنی بیویوں کو بہت مارتے ہیں۔ ضراب النساء، بلکہ دوسرے الفاظ ہیں لا یضع العصا عن عاتقہ، کہ ان کا جو عصا ہے، لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، وہ ہر وقت ان کی گردن پہ ہوتا ہے، وہاں سے اٹھا کے نیچے نہیں رکھتے، یعنی ایسا انہوں نے گھر کے اندر ماشاء اللہ نافذ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقد ہے، تنقید ہے۔ تو اس قسم کی جرح کو جو حقیقت پر مبنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور مسلمانوں نے بھی، مسلمان علماء نے بھی قرآن مجید کی آیت کی روح سے کہ فتبینوا، اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کی جو روایت بیان کرے گا، حدیث بیان کرے گا، اس کے بارے میں یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ بندہ کون ہے، کیسا ہے۔ تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ نصیحت ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علماء نے بھی کی۔ پھر تعدیل اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے انشاءاللہ یہیں تک ہم اپنے لیسن کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ اسی کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، راویوں کے مراتب، جرح اور تعدیل، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ آپ سب لوگوں کے آنے کا اور آپ سب لوگوں کے ان پٹ دینے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو کامیاب کرے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔